بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم نے من جہت الطبقات شروط کو دیکھا تھا. امید ہے کہ مسائل اور بات ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. اور اس میں طبقوں کے حساب سے ہم نے جو حازمی نے رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کیے ہیں شروط ان کو دیکھا. بہت ہی انفس اعتبار سے ان نے بات واضح کی ہے. میں نے پھر بتایا تھا آپ کو کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حماد بن سلمہ کی روایت کو لایا ہے. اس پہ جو ہے بات ہوئی ہے. اب اس کا جواب ابن طاہر نے پہلے وہاں بھی جو ہے ستہ میں بیان کیا ہے. اس کے بعد اس پہ بات خمسہ میں بھی حازمی نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہم. اب بات اصل میں یہ ہے کہ حماد بن سلمہ سے جو ہے امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی روایت نہیں لائی. اور اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے بیان کرنا پڑا ہے کہ حماد بن سلمہ حتیٰ کہ سہیل بن ابی صالح، داؤد بن ابی ہند، ابو الزبیر اور باقیوں سے ان نے روایت نہیں لائی. ابن حبان نے تو رحمہ اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا ثقات کے اندر، لیکن یہ کہا کہ انصاف نہیں کیا اس نے جس نے حماد بن سلمہ کو چھوڑ کے فلیح بن سلیمان کی روایت لائی. تو وہ بخاری ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اب انہیں حماد کو چھوڑا کیوں، یہ ایک بات ہے. بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ فنان تھے ائمہ، ان کا معاملہ ہی جو ہے سمجھنے کے لیے پہلے ایک انسان کو ایک منزل پہ آنا پڑتا ہے. جیسے وہ مسائل فقہیہ میں بتاتے ہیں کہ آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے شافعی کا ذہن چاہیے، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، اور میں شافعی کے ذہن کی بات آپ کے ذہن تک اتار نہیں پاؤں گا. ویسے ہی ان ائمہ کا معاملہ بہت عظیم ہوتا ہے. اور خاص طور فن حدیث میں اب حماد بن سلمہ کو چھوڑ دیا ان کی روایت کو، اب مسلم نے ان کی روایت کو لایا، اس پہ بہت بات ہوئی. اب پہلے آپ جوابات دو دیکھیں کیونکہ اس سے بھی آپ کو شرط سمجھ آ جائے گی. ایک تو جواب، اس سے پہلے تو ہم نے ویسے ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی شروط پہ بات تھوڑی دیکھ لی تھی. اب یہ ایک بات تھی پچھلی بار جو ہم نے چھوڑ دی تھی، اس لیے اس کو پہلے مکمل کر لیں. اب حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کو چھوڑا کہ اس پہ پھر مفصل بات کریں گے، لیکن پہلے دیکھیں آپ کہ ابن طاہر نے کیا اعتراض کا جواب دیا ہے. کہا کہ مدح ائمہ نے ان کی ہے، اور مدح میں وہ اتنبو بڑی لمبی مدح کی ہے. لیکن جب بعض نے ان پہ بات کی وہ اس وجہ سے تھی کیونکہ بعض جو اہل کذب تھے ان نے ان کی احادیث میں کچھ داخل کر دیا. اس کی وجہ سے بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کی روایت چھوڑ دی، کیونکہ بعض نے ان کی روایت میں فساد پیدا کر دیا. اور پھر کہا کہ استشہاد لایا فی مواضع، بہت جگہ ان کی احادیث سے، لی یبین انہ ثقہ، تاکہ وہ واضح اس کو کرے بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ یہ ثقہ ہے، لیکن روایت نہیں لائی. یہ بات واضح ہو گئی. تو وہی کہا کہ ان کی روایت کو نہیں. اب یہ اعتراض پیش کیا کہ ان کی احادیث میں فساد پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے تمیز کا معاملہ آ گیا وہاں پہ. ایک تو یہ بات کہی، اور کہا کہ اخرجا احادیث التی یرویہا من حدیث غیرہ من اقرانہ، اور ان کے اقران جیسے شعبہ، حماد بن زید وغیرہ تھے، ان سے احادیث لے آئے. اور کیا کہا، وہ مسلم اعتمد علی، امام مسلم نے ان پہ اعتماد لائی. ابن طاہر کہہ رہے ہیں اعتماد کیا، کیوں؟ لأنہ رأى جماعہ من اصحابہ، کیونکہ ان نے پائے کہ جو ان کے اصحاب تھے القدماء والمتاخرین، رعوا عنہ حدیثا، ان نے ان سے روایت جو احادیث کی ہے، لم یختلفوا علیہ، ان نے اختلاف اس میں نہیں کیا. یعنی جو ان کے اصحاب قدماء اور متاخرین روایت کر رہے تھے، اصل میں بات ان کا ہے کہ اخیر میں تغییر حفظ بھی ہوا، اختلاط ہو گیا. تو تمیز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلم نے تمیز کر لی اس کی رحمہ اللہ. وشاہد مسلم منہم جماعہ واخذ عنہم ثم عدالت الرجل فی نفسہ واجماع ائمۃ النقل علی ثقتہ وامامتہ. بس آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک تو یہ بڑے ائمہ میں سے ہے، اور جو ائمۃ النقل ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جلیل امام ہے، ثقہ ہے، اور یہ عظیم شخص ہے حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالی. تو اس کی وجہ سے مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ان کی روایت لائی.
بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑی وہ اعتراض بھی نے بیان کیا، اور اس کو حافظ نے بھی پھر تہذیب کے اندر یہ جوابات لائے ہیں۔ اب خوبصورت انداز سے جواب جو ہے تراشا ہے کس نے؟ حازمی نے خمسہ میں کہا ہے وہ اعلیٰ حاضہ یعتذر لمسلم فی اخراجہ حدیث حماد بن سلمہ، کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے عذر دیں گے آپ مسلم کو کہ ان نے حماد بن سلمہ کی احادیث لائی کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ ان نے لائی ہے، ان سے جو لائی ہے روایات، الا روایات ہی عن المشہورین نحو ثابت البنانی و ایوب السختیانی وذالک لکثرت ملازمتہ ثابتا و طول صحبتہ ایاہ، یہ طبقات سے جوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مسلم رحمہ اللہ تعالی نے مشہورین سے ان کی روایت لائی، ثابت کا نام یاد رکھیے گا، جب ہم ائمہ کی بات سنیں گے اس میں آئے گا۔ اثبت الناس فی ثابت کون ہے؟ بہت ائمہ اثبت الناس جو ہے کی بات کرتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے، وہ آپ یاد رکھنا، ثابت کا نام یاد رکھنا آپ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ان نے مشہورین سے ان کی روایت لائی، اور یہ لکثرت ملازمتی ہی ثابتاً و طول صحبتی ہی یاہو، ملازمہ اور صحبہ، شرط بڑھ گئی نا، شرط اوپر چلی گئی نا، اس کے ساتھ کہ رجل خود سے کہا، بتائیں بات سمجھ آ گئی؟ یہ کہا کہ حتی بقیت صحیفۃ ثابت علی ذکرہ و حفظہ بعد الاختلاط کما کانت قبل الاختلاط، صحیفہ جو ہے ثابت وہ اختلاط سے پہلے اور اختلاط کے بعد بالکل ویسا ہی رہا، اس پہ فرق نہیں پڑا۔ واما احادیث عن احد البصریین فان مسلما لم یخرج منها شیئا، تو باقی بصریین سے ان نے انفرادن نہیں لائی روایت، کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیے کہہ رہے ہیں لکثرت ما یوجد فی روایاتہ عنہم من الغرائب، کیونکہ ان کی روایت میں غرائب ہے۔ اب دیکھیے یہ بس سکہ دیکھ کے ظاہر اسناد کو دیکھ کے حکم لگانا کن غرائب اور مناکیر کو صحیح کر دے گا بندہ، نہیں بات سمجھ آ رہی۔ وذالک لقلۃ ممارستہ لحدیثہم، یہ آپ کو بات تو طبقات میں پہلے ہی بتا دی ان نے، کیونکہ ان کی احادیث کی ممارست کیا تھی؟ قلیل تھی، ملازمت ہی نہیں تھی ان کے ساتھ، طول صحبت ہی نہیں تھی، تو روایت بھی ویسی ہوتی نا، تاثیر تو ہو جاتی اس پہ، نہیں بات سمجھ آئی۔ وعلی ھذا ینبغی ان یصبر حال الشخص فی الروایہ بعد ثبوت عدالتہ، یہ قاعدہ ہے تصحیح اور تضعیف کے لیے عظیم قواعد میں سے قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لازم ہے کہ صبر کیا جائے، سین والا ہے، حال الشخص فی الروایہ، بندے کا روایت میں حال کیا ہے، بعد ثبوت عدالتی، عدالت ہو گئی ثابت، اب آپ دیکھو اس کی روایت کیسی ہے، کس سے روایت کر رہا ہے، کیسی روایت کر رہا ہے۔ فمهما حصل الفهم بحال الراوی على النحو المذکور وكان الراوی محتویا على الشرائط المذکورہ تعین اخراج حدیثه منفردا كان به او مشارکا، بات سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ حال شخص فی فلان کیا ہے، فی اس بلد میں کیا ہے، واضح ان مشائخ سے اس کا حال کیا ہے، تو کیا ہو جائے گا آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ ہے رجل کی عدالت کے بارے میں بات ہو گئی ہے، تو مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لایا۔ اب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ آپ یہی بات تو مسلم کے لیے بتا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اقران کی روایت لائی ہے ان کی، مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ساری روایت تھوڑی نہیں لائی، ان نے مشہورین سے لائی، یہ ابن حازمی کہہ رہے ہیں نا واضح خمسہ کے اندر، تو یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اثبت روایات کر رہے ہیں جہاں سے وہی صرف انہیں لائی ہے، تو آپ مسلم کو اسی لیے کہا یعتذر، ان کو عذر آپ ان کی روایت لانے میں یہ دے رہے ہو کیا کہ ان نے صرف مشہورین سے ان کی روایت لائی، بخاری نے چھوڑ ہی دی۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ دونوں کے اعتراضات، یعنی اعتراضات کی جوابات دیکھ لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ عمومی طور آپ دیکھیں گے حماد بن سلمہ کے بارے میں حافظ فرماتے ہیں ثقہ عابد ہے، اثبت الناس فی ثابت، اثبت الناس فی ثابت، مسلم نے ان کی روایت لائی ہے، بات واضح ہوگی نا، آ گئی بات ذہن میں؟ اب یہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ دیکھیں گے اثبت الناس فی ثابت، آپ کو سمجھ آ جائے گا معاملہ کیا ہے۔ وتغیر حفظہ بآخرہ، اور اخیر میں اختلاط کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اثبت الناس فی ثابت ہے، تو مسلم نے وہیں سے روایت لائی ان کی، تو ان پہ کیا آپ کریں گے؟ آپ ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن حبان نے کیا بتایا۔ اب بیہقی نے خلافیات میں اور اس کو بھی
اکمال التہذیب کے اندر لایا. کہا کہ جب یہ عمر میں آگے چلے گئے ساء حفظہ، ان کا حفظ تھوڑا خراب ہو گیا. فلذا ترکہ البخاری، اسی لیے بخاری نے ان کو چھوڑ دیا. واضح. اور مسلم کا جہاں تک معاملہ ہے فاجتہد و اخرج من حدیث عن ثابت، مسلم نے ثابت سے ان کی حدیث لائی. یہ بیہقی نے کہا ہے رحمہ اللہ خلافیات میں. واضح. اور یہ بھی بات دیکھ لیں، حافظ ابن رجب نے بھی اس پہ بات کی ہے اور کہا ہے ابی زبیر کے سے جب روایت کرتے ہیں حماد لیسا بالقوی ہے. اور حاکم نے بھی کہا ہے، اور یہ بھی آپ کو مل جائے گا جرح تعدیل کی کتب میں، کہ مسلم نے حماد کی روایت جو ہے لائی ہے، اصول میں اگر لائی ہے وہ صرف ثابت سے لائی ہے، صرف ثابت سے لائی ہے اگر اصول میں لائی ہے. فی الاصول الا من حدیثی عن ثابت. اور کیا کہا وقد خرج له فی الشواہد عن طائفہ، شواہد میں باقیوں سے بھی لائی ہے لیکن وہاں صرف ثابت سے لائی ہے. اس سے آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصحاب ہے کہ نہیں؟ اصحاب نہیں سمجھ آ رہے آپ؟ اب آپ دیکھیں ثابت سے آپ دیں گے حماد بن سلمہ. اب دیکھیں ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن ابی خیثمہ روایت کرتے ہیں ان سے، اثبت الناس فی ثابت حماد بن سلمہ. ابن جنید کہتے ہیں قلت لیحییٰ حماد بن زید یعنی عن علی بن زید عن الحسن عن الضحاک بن سفیان، وہ روایت فرما رہے ہیں، وہ حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں. قال لی یحییٰ حماد بن سلمہ اعرف بعلی بن زید من حماد بن زید. پھر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حماد بن سلمہ زیادہ معرفت رکھتے ہیں علی بن زید کی، کس سے؟ حماد بن زید سے. تو ان کو کس پہ ترجیح دے رہے ہیں؟ حماد بن زید پہ. مطلق ترجیح ہے؟ مطلق ترجیح نہیں ہے، نسبی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو صرف علی بن زید کے معاملے میں. اب دیکھیں ابن الجنید نے کہا حماد بن سلمہ سمیع من عطاء ابن الصائب قدیما قبل الاختلاط. اس کا مطلب کہ آپ کو سمجھ آیا، حماد بن سلمہ عطا سے جب روایت کرتے اختلاط سے پہلے روایت ہے. اسی طرح ابن الجنید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، یہی مطلب یہی مقارنہ کر رہے ہیں حماد بن زید اور حماد بن سلمہ کا. لیکن انہوں نے پہلے آپ نے دیکھ لیا روایت میں بھی کہا ہے کہ وہ حماد بن سلمہ اعرف بحدیث ثابت من سلیمان و سلیمان سے کہا. ابن الجنید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابن معین سے ایما احب الیک فی ثابت سلیمان ابن المغیرہ او حماد بن سلمہ، ثابت میں آپ کو پسند کون ہے، مطلب اثبت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کلاہما ثقہ ثبت، کہہ رہے ہیں دونوں سلیمان ابن المغیرہ اور حماد بن سلمہ دونوں ثقہ ثبت ہے. وہ حماد بن سلمہ اعرف بحدیث ثابت من سلیمان، لیکن وہ حماد جو ہے وہ ثابت کی احادیث میں کیا ہے؟ زیادہ راسخ ہیں، جاننے والے ہیں زیادہ. وہ آپ کو بتا دیے یہاں پہ. یہی ہے نا اصل میں ائمہ کی بات، یہ آگے جا رہی ہے. واضح، یہ بات سمجھ آ گئی. اسی طرح آپ دیکھیں باقی ائمہ نے یہی بات کی ہے. اسی طرح اگر امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے مروزی نے لایا ہے لیس احد اثبت ولا اعرف بحدیث ثابت من حماد، حماد جتنا ثابت کی احادیث کو جانتے اتنا کوئی نہیں جانتا. اور پھر کہا ثم قال وسلیمان ابن المغیرہ. ابھی پوچھ رہے تھے ابن معین کو ابن الجنید ہے کہ نہیں؟ ابن الجنید کی روایت رحمہ اللہ تعالی بہت جو ہے نفیس ہے، اور روایات میں بہت نفیس ہے. اس پہ ہم نے کام بھی کیا شیخ ابولی کے ساتھ، حفظ اللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے. بہت ہی نفیس روایت ہے، لیکن یہی ہے کہ وہ رموز کی طرح ہے. جب تک آپ کے پاس شرح چیز کی نہ ہوئی ہو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات. اب دیکھیے سلیمان ابن مغیرہ کی بات کہی، امام احمد نے بھی کہا کہ اثبت ہے کون؟ حمادی. یہی بات دیکھ لی. اس کے بعد ابن حبان کی میں نے آپ کو بات بتا دی، انہوں نے کیا اس پہ بات کی ہے. ذہبی نے ان کو کہا امام صدوق لہو اوہام. ویسے کہا وہ حماد بن زید اثبت منہ، وہ تو مطلقاً ہو گیا نا.
نسبتاً نہیں. یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. اور یہ بھی کہا ابن معین نے کہ اگر آپ کسی کو پائیں کہ وہ ان پہ کوئی اتہام کر رہا ہے فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ, یہ بات کہی کیونکہ کچھ نے ان پہ ویسے بات کر دی تھی. اور ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے کاشف کے اندر کہ وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ مالک, مالک جیسے نہیں قوت میں لیکن عَلَى كُلِّ حال عالم میں سے. اور وہی کہا ہے کہ حاکم کی جو ہے عبارت وغیرہ کو بھی نقل کیا ہے. ابن عدی نے ان کی مناقیر لائی ہے بہت کامل کے اندر. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بخاری کے چھوڑنے رحمہ اللہ تعالی حماد کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے, اور مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حماد کی سے روایت لانے کی کیا وجہ ہے, اور انہوں نے ان کی روایت لائی کس طرح ہے, مطلقاً لائی ہے, مقیداً لائی ہے, کس اعتبار سے لائی. بات سمجھ آ گئی. یہاں پہ شرط تھوڑی واضح ہو گئی اچھے سے. اب آپ واپس آ جائیں کہ اصل میں ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے تھے. ان سے جب پوچھا جا رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ, آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میں مذکور کروں احادیث کتاب سنن کی, یہ اصح ہے ما عرفتو فی الباب. تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی, اس میں سنن ابی داؤد کا نام خود کہا, کتاب السنن ہے کہ نہیں, ایک بات. اور دوسرا اصح ما عرفتو فی الباب, اصح ما عرفتو فی الباب, یہ عبارت تو مستعمل ہے عند السلف کافی, لیکن پھر یا تو عبارت سمجھ نہیں آئی یا تو استعمال ہی نہیں ہوتی. اصح فی الباب آج دیکھیں طلبہ بھی استعمال نہیں کرتے نا. اب دیکھیں اصح فی الباب یہ مشہور عبارت ہے بین الائمہ. اگر آپ دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے باقی ائمہ سے بھی کچھ امثلہ میں دے دوں گا یہاں پہ. انہوں نے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو وہ عرفھا سنتن, وہ حدیث کہا اصح شیء فی ھذا الباب ھذا الحدیث. اس کو ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع کے اندر لایا یہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح امام احمد کہتے ہیں سالت عبد الرحمن ابن مہدی ایو حدیث اصح فی المہدی, یہ منتخب کے اندر ہے من علل الخلال. امام احمد عبد الرحمن بن مہدی سے سوال کرتے ہیں. آپ سوچو کون کس سے سوال کر رہا ہے, یہ کیا شان ہے. اور پوچھ کیا رہے ہیں اصح فی المہدی کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا اصح شیء فیہ عندی حدیث ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. تو انہوں نے جواب دے دیا کون سی حدیث ہے, حدیث ابی معبد اصح. بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علل کبیر کے اندر ترمذی لاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اصح شیء عندی فی التخلیل حدیث عثمان. قلت, یعنی بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پوچھ رہے ہیں اب کون, الترمذی, انہم یتکلمون فی ھذا الحدیث, کہہ رہے کہ اس پہ تو کلام کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے اصح ہے یہ, اسے آپ کو سمجھ آئے گا یہ صحیح اصح, اس میں فرق ہے. حتیٰ کہ متاخرین فقہا میں بھی اس میں فرق ہوتا ہے جب وہ روایات کی بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں لی گئی عبارت جو ہے وہ فن جرح و تعدیل میں سے, علم حدیث سے. تو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تخلیل والی حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سب سے اصح ہے, اور ترمذی کہہ رہے ہیں انہم یتکلمون فی ھذا الحدیث, لیکن اس پہ تو کلام ہے, یعنی اس کی تو تضعیف ہو رہی ہے. فقال ہوا حسن, بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو صحیح کے اندر نہیں لائی نہیں, پھر کیا کہتے ہیں حسن ہے, یعنی وہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اس کو اعلیٰ درجات پہ رکھ دیا, حسن کہہ دیا حدیث کو. تو حسن کا استعمال بخاری نے بھی کیا ہے, سامنے آپ کی دلیل ہے واضح, لیکن شہرت ملی اس کو ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باب ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور کہا ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن. تو آپ نے امام احمد کی اس عبارت کا استعمال دیکھ لیا, آپ نے عبد الرحمن بن مہدی کی عبارت کو استعمال کرنا دیکھ لیا, آپ نے بخاری کے رحمہ اللہ تعالیٰ استعمال کرنا دیکھ لیا, حسن بھی انہوں نے استعمال کیا, ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو عبارت ہے اصح شیء, یہ
ہمیشہ صحت پہ دلالت نہیں کرتی. صحیح بھی حدیث ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس باب میں ایسا ہو سکتی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مجھے پوچھ رہے ہو احادیث کے بارے میں, کیا وہ احادیث اصح فی الباب ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ تو پھر وہی جواب دے رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. یاد آ گیا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ جان لے سارا ویسا ہی ہے, یعنی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اصح فی الباب کو ہی میں نے کیا کیا ہے, لایا ہے سنن کے اندر. تو جو بھی سنن ابی داؤد میں تبویب ہے, اس کے نیچے جو حدیث ہے عند ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ اصح فی الباب ہے. اور وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. واضح بات ذہن میں بیٹھ گئی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں لا ان یکون قد رویہ من وجہین صحیحین فاحدہما اقدم اسنادا والآخر صاحبہ اقدم فی الحفظ فربما کتبت ذلک ولا ارى فی کتابی من ھذا عشرۃ احادیث. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ کوئی حدیث وجہین صحیحین سے آپ کے پاس ہو, لیکن ایک اقدم اسنادن اور دوسرا جو روایت کرنے والا ہو وہ اقدم فی الحفظ ہو. اب یہ جو ہے بحث انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی لیں گے. یہ اصل میں ثلاثیات رباعیات اس بحث میں جاتی ہے بات, اور انہیں یہاں دوسرا چیز کہا ربما کتبت ذالک, اس کا مطلب ہے الذی ہوا اقدم اسنادا. اس کو میں نے, اب آپ بتائیں سنن ابی داؤد میں ثلاثیات ہیں, رباعیات ہیں؟ رباعیات تو ہوں گی, ثلاثیات کس میں؟ بخاری میں ہے ثلاثیات, ترمذی میں. ٹھیک ہے, تو ایک بات یہ کہہ دی, اور یہ پھر کہا ربما. ربما آپ دیکھ لیں, ماں اس کو کافہ ہے, ربا کی عمل کو روک دیتا ہے. ربا ویسے حرف جر ہے, لیکن کوفیون اس کو اس کی اسمیہ کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ ابن ہشام فرماتے ہیں مغنی کے اندر, اور کہتے ہیں کہ معنی اس کا تقلیل ہمیشہ نہیں ہے, اور تکثیر بھی اس کا ہمیشہ معنی نہیں ہے. اور یہ کہا کہ تکثیر کے لیے بہت آتا ہے, تقلیل کے لیے قلیل آتا ہے, یعنی تکثیر کے لیے ہی زیادہ آئے گا, تقلیل کے لیے کم. یہ تو ربا ہوگا, لیکن ماں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, امر رک جاتی ہے اس کی, ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیا ہے بات, کیونکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہاں پہ ربما فربما کتبت ذالک. تو اس میں وہ رباعیات اور ان کا معاملہ ہے, وہ کون سی حدیث کو کس طرح باب میں لاتے ہیں. اب انہیں باب لایا, پھر اس کے بعد بتائیں گے, وہ ہم دیکھیں گے امثلہ کے ساتھ. ایک باب لایا انہوں نے, باب میں ایک حدیث لائیں گے اصلاً, ایک سے زیادہ حدیث لے آئے, اگر 3 احادیث لائے کیوں لے آئے وہ بتائیں گے پہلے. تو پہلے اپنی تبویب پہ بات کریں گے, اور 4 رجال وال جو یعنی رباعی اسناد کو مقدم کرنا, اور اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات دیکھ لیں گے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.